السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو میرا ویڈیو ہے وہ ایتھیسٹس پر ہے۔ ایتھیسٹس جو کسی ریلیجن کو نہیں مانتے، وہ خالی سائنس کو مانتے ہیں، یعنی سائنس کے کیڑے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ گاڈ ایک ہی ہے، اللہ ہے، اور ایتھیسٹس کسی مذہب پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں، وہ خالی سائنس میں بلیو کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اگر کچھ ہے تو وہ سائنس ہے۔ ان کو میں اس ویڈیو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو سائنس ہے، سائنس بھی اسلام سے ہی نکلی ہے، سائنس بھی قرآن سے ہی نکلی ہے۔ سائنس کچھ نہیں تھا، سائنس ہوا ڈیولپ قرآن سے، اور جنہوں نے نکالا انہوں نے یہ بات چھپائی۔ کہ آپ دیکھیے کہ مون جو ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مون کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ٹکڑے کروائے، مون کے 2 ٹکڑے، اور وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، مگر یہ لوگ جو ہے وہ نہیں مانتے ہیں۔ تو جو سائنس ہے، سائنس بھی یہ ثابت کر چکی ہے کہ ہاں مون کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ ناسا کی یہ رپورٹ ہے، ناسا بتاتا ہے کہ ہاں مون کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، مگر وہ یہ نہیں بتاتے ہیں کہ کب ہوئے تھے۔ یہ جو ایتھیسٹس ہے، یہ جس سائنس پہ بلیو کرتے ہیں، وہی سائنس بولتی ہے کہ ہاں مون کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، اور مون پہ ابھی بھی نشان ہے 2 ٹکڑے کے۔ ایک درار ہے مون پہ، وہ نشان ہے کہ ہاں 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ ابھی تک خالی ایک ہی چیز ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ اور تو اور فنگر پرنٹس جو آپ جانتے ہوں گے، فنگر پرنٹس کچھ سال پہلے ہی ڈسکور ہوئے تھے۔ 100 سال، 200 سال، ہم 300 سال بھی لے لیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 1400 سال پہلے ہی فنگر پرنٹس کا بتا دیا، یہاں تک کہ فنگر ٹپس کا بھی بتا دیا کہ فنگر پرنٹس کیا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 1400 ایئرز پہلے ہی بتا دیا، اور سائنس بھی یہ پروو کر چکا ہے۔ اور بگ بینگ تھیوری جو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ سائنٹسٹس بتاتے ہیں کہ یہ دنیا پہلے نہیں تھی، پھر ایک دھماکہ ہوا، وہ یہ کچھ سب کچھ 20-50 سال یا 100 سال بھی ہم لگا لے تب پتہ چلا، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 1400 ایئرز پہلے کہہ دیا کہ یہ زمین اور آسمان ایک تھے، اور ہم نے اس میں ایک دھماکہ کیا جس سے کہ یہ دونوں الگ ہو گئے۔ پھر سائنٹسٹس نے یہ بات لے لی قرآن پاک میں، اور ہمیں دوسرے طریقے سے بیان کر دیا کہ پھر ایٹمز نکلے، پروٹون، نیورون، جو بھی یہ گیسز ہے یہ الگ ہوئے۔ انہوں نے اصلیت نہیں بتائی کہ یہ ہم نے قرآن میں سے لیا۔ جو ان کی سائنس 200 سال پہلے بتاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ 1400 ایئرز پہلے قرآن پاک میں بتاتا ہے۔ جتنے بھی یہ ایٹمز ہے، پروٹون، نیورون، جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، یہ سب انہوں نے 50، 100 سال، 200 سال پہلے ڈسکور کی تھی، مگر قرآن مجید میں 1400 ایئرز پہلے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ ایٹمز کے بارے میں بھی، ہر ایک چیز کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ نے بتا دیا، اور جو سائنٹسٹس ہیں انہوں نے اس کو کاپی کر لیا، مگر انہوں نے یہ نام نہیں دیا کہ یہ قرآن میں سے ہی ڈسکور ہوا ہے۔ جو یہ سائنس کے بلیورز ہے، یہ ڈیپ جانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ یہ آیا کہاں سے، یہ ڈسکور ہوا کہاں سے۔ یہ سارا کچھ قرآن پاک سے انہوں نے ڈسکور کیا ہے۔ جینیٹکس میں، قرآن میں جینیٹکس کے بارے میں بھی اللہ نے بتایا ہے۔ اللہ نے یہ بھی قرآن میں بتایا ہے کہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کو فوڈ کہاں سے ملتا ہے جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 1400 ایئرز پہلے بتا دیا، مگر جو سائنس ہے انہوں نے 200، 300، 400 سال پہلے جو بھی بتایا ہے وہ اتنے 200-300 سال پہلے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز 1400 ایئرز پہلے ہی قرآن پاک میں بتا دی۔ تو جو سائنس ہے وہ قرآن سے ہی نکلی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ارتھ جیوسفیریکل ہے، یہ ڈسکور ہوا 70-80 ایئرز پہلے، یا 100 سال پہلے بھی ہم لیں گے۔ قرآن پاک میں 1400 ایئرز پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ارتھ جو ہے یہ جیوسفیریکل ہے، اور یہاں تک کہ جو 70 ایئرز 80 ایئرز پہلے سائنس بتاتی تھی کہ جو ارتھ، جو مون اور سن ہے وہ اپنے ایکسس پہ روٹیٹ نہیں کرتے ہیں، ایک جگہ ہے۔ پھر انہوں نے بتایا 20 سال پہلے کہ وہ روٹیٹ کرتے ہیں اپنے ایکسس پہ، مگر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چاند اور سورج ہے وہ اپنے محور پر گھومتے ہیں، روٹیٹ کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے 1400 ایئرز پہلے بتا دیا۔ اور سائنٹسٹس کا ماننا ہے
کہ جو قرآن ہے یہی ایک کتاب ہے جس سے سائنس نکلی ہے۔ بہت سارے سائنٹسٹز یہ دیکھ کے مسلمان بھی ہو گئے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں دنیا میں جو کچھ ہے وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 1400 ایئرز پہلے ہی بتا دیا۔ سائنٹسٹز نے تو کچھ ابھی پتہ کر لیا۔ سائنٹسٹز تو یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن میں جو چیزیں ہیں ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو پروو کر سکے، یہ انہی کی سائنس بتا رہی ہے۔ یہ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ سائنس بتا رہی ہے کہ نہ۔ بہت سارے سائنٹسٹز مسلمان بھی ہو گئے یہ دیکھ کے کہ ہاں قرآن ہی ایک سچی کتاب ہے۔ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے 1400 ایئرز پہلے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو مون کی جو روشنی ہے، چاند کی جو روشنی ہے وہ اپنی نہیں ہے، وہ لی گئی ہے، یعنی ریفلیکٹڈ ہے۔ اور سائنٹسٹز جو ہے وہ یہ 200 سال 100 سال پہلے یہ بتاتے ہیں۔ قرآن 1400 ایئرز پہلے سب کچھ بتا چکا ہے، اور سائنس اسی سے نکلی ہے، اور انہوں نے اب اس کو نام دے دیا ہے الگ کہ سائنس خود سے آئی ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو سائنس ہے وہ خود سے نہیں آئی ہے، وہ اسلام سے ہی نکلی ہے، وہ قرآن سے ہی نکلی ہے سائنس۔ تو آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ان ویڈیوز میں بتاتے ہیں، آیت نمبر بھی بتاتے ہیں اور سورہ بھی بتا دیتے ہیں، اور یہ بھی پروو کر دیتے ہیں، سائنٹیفکلی پروو کر دیتے ہیں۔ وہ دوسرے جو ریلیجن ہے ان کی کتابوں کو بھی پروو کر دیتے ہیں قرآن سے کہ غلط ہے، اور ان کی کتابوں میں، دوسری ریلیجن کی کتابوں میں جو بھی لکھا ہوتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک وہ بتا دیتے ہیں کہ قرآن سے کیا لکھا ہے اور صحیح کیا ہے، وہ پورا بتا دیتے ہیں۔ تبھی تو وہ سمجھنے والے وہاں پہ تبھی اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، جو جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں مانتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور سب تک یہ ویڈیو پہنچائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی ویڈیوز اور بناؤں تو آپ کمنٹ میں بتائیے، میں انشاءاللہ ضرور بناؤں گا۔ ابھی کے لیے بس اتنا ہی، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ۔